پہلے ایک شعر سن لیں کہ حوروں کی، غلمان کی، جنات کی، انسان کی. میں مصرع پڑھ رہا ہوں کہ حوروں کی، غلمان کی، جنات کی، انسان کی، سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی. حوروں کی، غلمان کی، جنات کی، انسان کی، سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی. آ گئے ختم الرسل کی گود میں مولا علی، گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی. آ گئے ختم الرسل کی گود میں مولا علی، گفتگو ہونے لگی قرآن سے قرآن کی. اب میں شعر پڑھتا ہوں، حضرت کو دیکھیں اور شعر سن لیں کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لینا. مصرے کا اگر مصرے کا استقبال کریں گے تبھی حضرت کا استقبال ہے. اب مصرع آنے والا ہے کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لینا. غلام حضرت شبیر گئے، ہلکے میں مت لینا. یہ باطل کے لیے شمشیر گئے، ہلکے میں مت لینا. غلام حضرت شبیر گئے، ہلکے میں مت لینا. یہ باطل کے لیے شمشیر گئے، ہلکے میں مت لینا. اور اسی سے 313 نے باطل کو ہلا ڈالا. یہ نعرہ تکبیر گئے، ہلکے میں مت لینا. اسی سے 313 نے باطل کو ہلا ڈالا. یہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لینا. ایک شعر اور پڑھتا ہوں حضور کہ حشر میں غم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے. حشر میں غم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی مصطفیٰ کے سامنے. حشر میں غم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی مصطفیٰ کے سامنے. اور نجدیو تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں. نجدیو تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں، کیا ٹھہر پاتے بھلا اختر رضا کے سامنے. سبحان اللہ، واہ واہ. نجدیو ابھی نہیں. نجدیو تم ایک رضوی سے نپٹ سکتے نہیں، کیا ٹھہر پاتے بھلا اختر رضا کے سامنے. کیا ٹھہر پاتے بھلا اختر رضا کے سامنے. اور جاتے جاتے معجزات رسول پر اشعار پڑھتا ہوں اور دی لگا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ بول دیں سبحان اللہ، اور مچل کر بولیں یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیں یا رسول اللہ. ذرا دی لگا کے اور پکاریں یا علی یا علی. شعر ذہن میں نہیں آ رہے گے، آپ اس انداز سے یا رسول اللہ پکاریں کہ میرے ذہن میں وہ شعر آ جائیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہ شعر ذہن میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ مجمع میں کس طرح سے ایک عشق والوں کا ہجوم ہوتا ہے. ذرا جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ. اب سننے کے دنگ ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر. آدھا ادھر آدھا ادھر، چاند ہی کے آسماں کو اگر کہتے حضور تو بھی ہوتا ٹوٹ کر. آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر. آدھا ادھر آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو ورنہ پھینک دیں گے کاٹ کر. آدھا ادھر آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو ورنہ پھینک دیں گے کاٹ کر. آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، وہی سب سے پہلے آیا، وہی آخری نبی ہے، وہی نور مصطفیٰ کی دو جگہ میں روشنی ہے. کیا ہے مقام سید دیکھیں جہان والے، کاندھا رضا کا ہے اور سید کی پالکی ہے. اور یہ بہت بڑا شعر میں پڑھ رہا ہوں، ذرا دی لگا کے محبت سے بولے یا رسول اللہ. وہی ہوگا بس رضا کا جسے یاد ہے کہ چوچا، جو رضا کو چاہتا ہے وہی اصلی اشرفی ہے. وہی ہوگا بس رضا کا جسے یاد ہے کہ چوچا، جو رضا کو چاہتا ہے وہی اصلی اشرفی ہے. اور کچوچا والوں کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھ کر میں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا.
صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا۔ شعر کو سننا ہے تو سننا اب کہ صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا۔ مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ حضرت کا استقبال کر لیں، نعرہ لگا لیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، حضرت علامہ مولانا بلال کمار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا بلال کمار صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف یہ عریضہ پیش کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ نہ جاپان سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، حضرت کی جنگ نبی کے مخالفین سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگ حضرات، ٹاٹھو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدارین۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه المصطفى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد، وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا
يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوران ندراو صبح صبح نوران ندراو صبح صبح جانا گرم ساو صبح ترجمان سونا صبح صبح
غم تراو مشیتا آو شاہی لولا غم تراو مشیتا آو شاہی لولا بڑ خریدار آو سب میرے پیر و مرشد کا کلام ہے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے اشارہ آیتوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے اشارہ اشارہ آیتوں میں محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم سکون دل جو چاہتا سکینہ مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سکینہ مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے سہارا رے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ بولو جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ نکھر جاتے ہیں قیلوں کال بدل جاتے ہیں دل کے حال نکھر جاتے ہیں قیلوں کال بدل جاتے ہیں دل کے حال جو اپنا ہے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے جو اپنا اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے بولو سرکار کی آمد دلبر کی آمد اول کی آمد آمد ہے آمد سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا چمک بے شک ستاروں میں محمد
مصطفیٰ پیارے چمک بے شک ستاروں میں محمد گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی میرے پیر و مرشد کا کلام ہے گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی وسیلہ ہے دعاؤں کا محمد مصطفیٰ پیارے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا بلال کمار صاحب قبلہ کلام داؤدی نعرہ تکبیر وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے اشارہ آیتوں میں محمد مصطفیٰ پیارے اشارہ آیتوں میں محمد مصطفیٰ پیارے اللهم اعز الاسلام والمسلمين وضلل الكفر والكافرين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اني اسالك علما نافعا اللهم اني اسالك علما نافعا اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه اتنا ٹینشن لگتا پیچھے چھپا نہ اس کی جھوٹ نہ جھوٹ اللہ اسلام کا یہ لمبا کرو ایسے آگے پیچھے آگے پیچھے ایسے ایسے لگا کرسی لگا کرسی پر یہ ڈالنا تھوڑا پیچھے کرو تھوڑا کرسی کو صوفے کو نہ ٹھیک ہے بس ہو گیا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا عاشقوں پر کوچ بازل الچنا میلاد خیر البشر عاشقوں پر کوچ بازل الچنا میلاد خیر البشر کیا خوش خبر وچمت چگامو شہر الچنا میلاد خیر البشر سور شیطان مل نہیں سور شیطان مل نہیں ناری ہس دسمانز ول نہیں مگر بیوائی چھچ نہیں خاک پر سر الچنا میلاد
بشر از یتیمن سب شادمانی لاچارن تِژ پریشانی لاچارن تِژ پریشانی لاچارن تِژ پریشانی مگر چمکیو بے زبان نن مقدر از چنا میلاد علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سبحان اللہ علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام بشکل نور آمینہ کے بطن مبارک میں تھے بشکل نور ابھی کائنات میں آئے نہیں تھے ابھی مصطفیٰ ماں کے بطن میں ہی آئے تھے آمینہ اس صبح کنویں پہ گئی پانی لانے سبحان اللہ پانی لانے گئی ہر دن وہ ڈول ڈالتی تھی پانی کو چڑھاتی تھی لیکن اس روز جب اس نے ڈول لگانا شروع کر دیا کہا آمینہ آج پانی تمہیں چڑھانا نہیں بلکہ خود چڑھ کے آئے کہا اللہ کیا مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے کہا آمینہ مبارک ہو کل تک تیرے بطن میں نور مصطفیٰ نہ تھا آج تیرے بطن میں مصطفیٰ کا نور ہے آمینہ کہتی ہے علامہ برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں جب آمینہ کے بطن میں مصطفیٰ کا نور آیا آقا کا نور مصطفیٰ آیا اللہ آمینہ علامہ برزنجی کہتے ہیں مکے کے لوگ صبح نیند سے جب اٹھے اپنے استنبلوں کے دروازے کھول دیے اپنے استنبلوں کے دروازے کھول دیے جو ہی دروازے کھول دیے تو اونٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے اونٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے علامہ کیا کہہ رہے تھے اے اونٹوں اے بے زبانیوں مبارک ہو کل تک جس کی زبان کوئی سننے والا نہ تھا آج وہ مصطفیٰ رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تو گائے اونٹ بائے اونٹو اے کہنے لگے یہ بے زبان جانور آپس میں کہنے لگے مبارک ہو کائنات میں بے زبانوں کی زبان سننے والا محمد آ گیا بے زبانوں کی زبان مصطفیٰ آنے والا ہے اللہ اب ہم پہ ظلم نہیں ہوگا کوئی جبر نہیں ہوگا کوئی زیادتی نہیں ہوگی کیونکہ بے زبانوں کی زبان سننے والے محمد آ گئے ہیں اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا قل اے نبی فرما دیجئے بفضل اللہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے وبرحمتک اور جب بھی رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا بہت خوب خوشیاں مناؤ آپ خوشیاں مناؤ تو مصطفیٰ سب سے بڑی رحمت ہے مصطفیٰ سب سے بڑی رحمت ہے کیونکہ زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا نبی کے آنے سے پہلے عورتوں سے ظلم کیا جاتا تھا بیواؤں کو ظلم کیا جاتا تھا لیکن ان بیٹیوں کو اگر عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے بے شک سبحان اللہ ان بیٹیوں کو اگر عزت و وقار ملا تو میرے نبی کے صدقے سے ملا کیوں نہ نبی کا میلاد منائے کیوں نہ آقا کا جشن منائے کیونکہ رحمت للعالمین ہے جان کو ہوتا جان جانا رحمت
کشمیری نعتیں کروں کیا؟ جان کو دا جان جانان رحمتن لل مہربان فخر گلستان رحمت اے جان کو ہوتا جان جانا رحمتن لل تس بچن سخ فیران روس کٹ یام بند وچھان مگر پان تس من چروزان رحمتن للعالمین نعرہ تکبیر مبارک میں نوجوانوں میں نوزیزوں تو عورتوں کو عزت ملی کس کے صدقے نبی کے صدقے اے بیواؤں کو عزت ملی تو کس کے صدقے جب میرے نبی کی بظاہر عمر مبارک 25 سال کی ہونے لگی بہت کو جی کس نبی کی جس نبی کو رب نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا حضرت جابر رضی اللہ عنہ آتے ہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگتے ہیں جو ہی جابر حاضر ہوتے ہیں تو ایک نظر آقا کے وضحا چہرے پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر آسمان کی چاند پہ ڈالتے ہیں مصطفیٰ نے کہا اے جابر آپ یہ کیا کرتے ہو کبھی مجھے دیکھتے ہو کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہو کہا آقا میں یہ دیکھتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے نبی کا چہرے انور کہا اے جابر اب پایا کیا کہا مصطفیٰ چاند میں تو داغ ہے لیکن تیرا چہرہ اس داغ سے بھی پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا بلال کمار سرکار کہا میرے آقا چاند میں تو داغ ہے لیکن تیرا چہرہ اس داغ سے بھی صاف ہے اسی لیے تو رب نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا اتنا ہی نہیں رب نے آگے جا کے فرمایا مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى اتنا ہی نہیں رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اتنا ہی نہیں میرے رب نے فرمایا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی اتنا ہی نہیں جس وجود کی تعریف خود خدا کرے جس نبی کو خود کہے کر پروردگار ورفعنا لک ذکرک اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے کوئی کرے یا نہ کرے ہم تو کرنے والے ہیں کوئی کرے یا نہ کرے میرے نبی تیرے روضے اطہر پہ 70,000 فرشتے جو شام کو درود پڑھتے ہیں جو شام کو سلام پڑھتے ہیں دوبارہ قیامت تک ان کو باری نہیں آئے گی میں نے بولا مولا کیوں کیا وجہ ہے رب نے کہا اتنے فرشتے میں نے بنائے ہیں سبحان اللہ بہت خوب زندہ باد اتنے فرشتے میں نے نبی کے درود کے لیے بنائے ہیں اے میرے جوانوں اے بدل کے رہنے والوں میرے بزرگوں میرے جوانوں آ جاؤ اس کے مصطفیٰ میں جھوم جاؤ میرے نبی نے فرمایا ایسا ذکر کرو ایسا ذکر کرو ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے سبحان اللہ بہت خوب کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے بتا میرے چاہنے والوں بتا نبی کے گیت گانے والوں مصطفیٰ کے گیت گانے والوں آج تم نبی کے محفل میں کھڑے ہو آقا کی محفل میں آئے ہو میرے رب نے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ان بیواؤں کو اگر عزت ملی تو نبی کے صدقے ملی ان کو کوئی عزت نہیں تھا ان کو کوئی وقار نہ تھا ان کو سوسائٹی میں کوئی ادب و احترام نہ
تھا، لیکن جو ہی مصطفیٰ دنیا میں آیا تو دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میرے نبی آپ نے کیا کیا؟ دفن سوری ظلم کر ختم جناب محمد الرسول۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک صحابی نعرہ رسالت۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مت اپنے بچوں کو قتل کرو، رزق کے بابت، رزق بابت مکرو پنی اولاد قتل۔ اللہ اکبر۔ جو ہی نبی یہ بیان کر رہے ہیں تو ایک صحابی کونے میں جا کے رو رہے ہیں، کونے میں جا کے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا میرے یارو یہ کون رو رہا ہے؟ تو پیچھے نظر دوڑائی تو حضرت قیس رو رہے ہیں، حضرت قیس رو رہے ہیں۔ آقا نے رونے کی وجہ فرمائی، بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے نبی اللہ نے فرمایا رزق کے خاطر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اد وہیں کیا چک ودن، وہیں کیا چک اشتراون، وہیں کیا چک سیود غمغیر۔ دمنانی نبی بہن مدی سوپن، بہن مدی گاش پن۔ ایمان لانے سے پہلے میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میانی نبی میان جماعت کوئی زندہی دفن کرمت ایمانن بروڈ۔ اے میرے نبی اب کیا کروں، رو رہا ہوں لیکن میرے دل میں تب تک کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اے میرے مصطفیٰ چوئی میں نے چھٹی بیٹی کو جنم دیا اللہ میری بیوی نے۔ اللہ اکبر۔ میں ملک شام میں تھا، تجارت کرنے گیا تھا۔ میں نے اپنے بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی اگر بیٹی ہوئی تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، میرے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دینا، لیکن اگر بچہ ہوا، بیٹا ہوا، لڑکا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اس کو بڑا کرنا، اس کو پالنا، اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی۔ اللہ فرمایا میرے نبی چوئی میں وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا، واپس پلٹا تو میرے نبی میں نے بیوی سے کہا بتا کیا جنی تھی؟ کہا آقا لڑکی تھی۔ کہاں کیا؟ آپ کے آنے سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دیا، لیکن اس کو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا تھا بلکہ ہمسایوں کے پاس رکھا تھا تاکہ میرے شوہر کو اس پہ نظر نہ پڑے، وہ میرے اس بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اے نبی ایک دن وہ بڑی بیٹی میری 6 سال کی ہونے لگی، میری بیوی نے سوچا اب یہ باتیں کرنے لگتی ہے، اب اس کے بال بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب اس کا حسن بھی بڑھ رہا ہے، شاید اس کے باپ کو اس کے دیکھنے سے ترس آ جائے، اس کو دیکھنے سے رحم آ جائے۔ ایک دن میری بیوی اس بچی کو گھر میں کنگا لگا رہی تھی، میں اندر آیا میرے نبی چوئی میں اندر گیا، میں نے بولا یہ کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیوی نے مجھ سے کہا اے میرے شوہر یہ وہی بچی ہے جس کا میں نے تجھ سے تذکرہ کیا، میں نے اس کو دفن کیا، لیکن کیا کروں ماں ہوں نا، مجھے دل نے گواہی نہیں دی، آپ نے تو 5 بیٹیاں میری زندہ دفن کر ہی دی، اب اس کو نہ کر۔ کہا میرے نبی جو ہی میں نے سنا یہ میری بیٹی ہے، اے میرے آقا میں نے اس کے بال پکڑے اور اس کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا مجھے اتنے زور سے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے اتنے زوروں سے بالوں کو نہ پکڑ، مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی میں کیا کروں؟ مجھے تو انصاف بھی نہیں آیا، مجھے تو ترس بھی نہیں آیا۔ یہ بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی اے میرے ابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس ابا میں نے کہا بیٹی سے بیٹی آج میں تجھے زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کوئی باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی، میں نے کہا بیٹی کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ سے
سے پہلے میں نے آپ کی 5 بیٹی بہنوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ آقا ہم چلتے گئے ایک جنگل میں پہنچ گئے، ویرانے میں پہنچ گئے، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا، میں نے کھڈا کھودنا شروع کر دیا۔ میرے نبی جو ہی میں کھڈا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا، یہ بچی مجھے آ رہی تھی، ابا اتنی محنت نہ کر، پسینہ آ رہا ہے، یہ میرا پسینہ مجھے صاف کر رہی تھی لیکن مجھے وارہ نہ آیا، کیوں نہ مصطفیٰ کا میلاد منائے، کیوں نہ آقا کا میلاد منائے، کیوں نہ آقا کو یاد کیا جائے۔ سنو عورتوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے، بیٹیوں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بیٹیوں کے باپو غم زدہ نہ ہونا، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، انا ابو البنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اے میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نعمت آتی ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت آ جاتی ہے۔ آقا ہمیں بتلا دیجئے گا نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ کہا نعمت کا تو زوال ہوتا ہے لیکن رحمت کا زوال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ عورتوں کو عزت دے دو، عورتوں کو عزت دے دو، کیونکہ عورتوں کو عزت دینے والا مصطفیٰ ہے۔ کہا میرے آقا میں جب بھی گڈھا کھود رہا تھا مجھے پسینہ آ رہا تھا، یہ بیٹی مجھے آ رہی تھی، کہا ابا پسینہ آ رہا ہے کس لیے کھود رہے ہو؟ کہا بیٹی اس میں آپ کو دفن کرنا ہے۔ کہا میرے نبی مجھے کپڑے کبھی گندے ہو جاتے تھے، یہ بیٹی آتی تھی، اے میرے ابا کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے میرے صاف کر رہی تھی لیکن پھر بھی مجھے انصاف نہ آیا۔ جب میں نے قبر مکمل کر دی، جب میں نے کھوٹا کھڈا مکمل کر دیا، اب میں نے اس 6 سال کی بچی کو ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا، اوپر سے جب قبر میں ڈالا، کہا بابا اتنی زور سے مجھے مت ڈالو، کہا میرے بابا اتنی زور سے مجھے اس قبر میں مت ڈالو، مجھے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، مجھے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی مجھے تب بھی انصاف نہ آیا، مجھے تب بھی انصاف نہ آیا۔ میرے مصطفیٰ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، یہ بیٹی کہہ رہی تھی ابا مٹی نہ ڈال، مٹی نہ ڈال، میری ماں نے مجھے نئے کپڑے لگا لیے ہیں۔ میری ماں جب کہے گی میری بیٹی کہاں رکھی تو کیا جواب دو گے میرے ابا؟ تو میرے نبی مجھے انصاف نہ آیا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی آخری سانس تک، اے ابا مجھے قبر سے نکالو، مجھے دم گھٹ رہا ہے، مجھے نکالو، دم گھٹ رہا ہے، نکالو، دم گھٹ رہا ہے۔ آقا مجھے انصاف نہ آیا، آج تک وہ آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہے، میرے نبی میں کیا کروں؟ آقا نے کہا اے قیس انصاف بھی نہ آیا، کیسے باپ ہو تم؟ کہا میرے نبی کفر نے گھیر لیا تھا،
اللہ نے گھیر لیا تھا. میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, کوئی گل نہیں, تب تو کفر میں تھا, اب تو رحمت میں آ گیا ہے. واہ سبحان اللہ, بے شک تو رحمت میں آ گیا ہے, اب تو میری پناہ میں آ گیا ہے. جا توبہ کر لے, رب تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا. نہ کر زم دستگیری روز ماں, نہ کر زم دستگیری روز ماں, رکت ماں کم چوستا مان چھو اللہ صلی اللہ یا نبی جاری کر دستگیری کرو کیا جی خلقن مالک ازل قرین تل کلام مغفرت مانگانا صلی اللہ صلی اللہ تو پروردگار عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی والضحیٰ واللیل اذا سجا, تعریفیں کرنے والا پروردگار ہے. اگر تم بھی کرو گے تو اس سے میرے نبی کی شان تو بڑھنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس کو بڑھانے والا اللہ ہے. تم بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. رب کہتا ہے ہم تو اس کا ذکر کر دیا ہے, ہم نے تو اس کی شان بلند کر ہی دی ہے. اگر تم کرو گے تو فائدہ تم ہی کو ملے. فائدہ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات محمد. تو میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ, کوئی آپ کی شان بلند, کوئی آپ کا ذکر کرے یا نہ کرے, ہم نے تو آپ کا ذکر بلند. اسی لیے تو شاعر نے کہا خدا ہے ذاکر, خدا ہے ذکر کرنے والا, ذکر کرنے والا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا, کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا, کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا. ازل سے میرے, ازل سے میرے, ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, سجی رہے گی. اسی لیے تو رب نے کہا وَبَعَثَكَ مَقَامًا, اے نبی ہم آپ کو ان قریب مقام محمود عطا کریں گے. یہ محمود ہے کیا؟ میں نے بولا محمود ہے کیا مولا؟ کہتے ہیں محمود بولتے ہیں اس کو جس کا ذکر کیا جائے, جائے. تو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائز جب مصطفیٰ ہوگا تو دنیا کا معمور یہ ہے جب بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو یہ تلاوت کلام اللہ سے دنیا کا یہی دستور ہے. اس کے بعد ہم مصطفیٰ کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ قانون بدل جائے گا. قیامت کے دن یہ قانون بدل جائے گا. میں نے بولا ربا ہوگا کیا؟ کہا وہاں تلاوت سے نہیں نام مصطفیٰ سے آغاز ہوگا. وہاں تلاوت سے نہیں, وہاں نام نبی سے
آغاز ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں سنو، لوگوں سنو، قیامت کے دن جب رب قبروں کو کھولا جائے گا، قیامت کے دن رب جب قبروں کو شق کیا جائے گا، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر اطہر کو کھولا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مصطفیٰ کی قبر اطہر کو کھولا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لأول الناس تنشق الارض عن جمجمتی یوم القیامہ۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگوں کی قبریں کھولی جائے گی قیامت کے دن، تو سب سے پہلے مصطفیٰ کے قبر انور سے مٹی کو ہٹایا جائے گا اور مصطفیٰ کو بلایا جائے گا۔ میں نے بولا مولا کیوں؟ کہا آج نبی کا ذکر کا دن ہے، آج مصطفیٰ کی ذکر کا دن ہے، آج صرف قیامت میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا، آج کوئی عبادت نہیں ہوگی، آج کوئی روزے دار روزہ نہ رکھے گا، آج زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ہے، آج عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے بولا مولا ہے کیا؟ بس ذکر مصطفیٰ۔ بزم محشر کا انعقاد اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس رب نے فرمایا ورفعنا، یہ کیا ذکر ہے، یہ کس کی ذکر ہے، یہ کون سا شان والا ہے، کون سا سوڑا نبی ہے، کون سا پیارا نبی ہے، کون سا دلدار نبی ہے۔ تو اس نبی کا انٹروڈکشن کرانے والا پروردگار ہوگا کب؟ قیامت کے دن۔ اسی لیے تو علمدار نے فرمایا، کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دبن پر لگزی ہے تس پیغمبر یس دور رحمت چجری پر لگزی ہے تس پیغمبر یس دور مگر کلی الحق لگے روز محشر تسکن امیدوار آسو سرے تجاسد ساری امیدوار کنسکن جناب محمد ساری آسن امیدوار سب زندہ باد زندہ باد۔ اے آدم ہمیں بچاؤ۔ آدم کہے گا لست لہا، مجھ سے کہنے والوں آج یہ میرا مقام نہیں ہے، آج یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اے آدم ہمیں تو ایڈریس دے دے کس کا مقام ہے، کہے گا محمد کے پاس چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم غلام، ہم غلام۔ تو آقا ہمیں ایڈریس تو بتا، کہا مجھ سے مانگنے والوں آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر کریں گے تو وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میرے قبر انور سے مٹی کو ہٹایا جائے گا، لیکن ولا فخر، ولا فخر، میں یہ فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا، شان دیکھو مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد، اپنی شان اور اپنی عظمت خود مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آقا اور کیا فرمایا؟
فرمایا وَأُعْطِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَأُوتِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے دست مبارک میں ہوگا۔ کون سا جھنڈا؟ حمد کا جھنڈا۔ جس آدم کی تم بات کر رہے ہو میرے صحابہ کر رہے تھے بات کس کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ صفی اللہ ہیں۔ آقا نے کہا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، گھبرانا نہیں۔ اس امت کو رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت کو رب نے فرمایا یہ امت لوگوں میں سب سے اعلیٰ امت ہے۔ میرے مولا کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت دیتی ہے نیکیوں کی طرف اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہی پیغام تحریک صوت الاولیاء۔ جی بے شک جڑ جاؤ جڑ جاؤ، یہی تعلیم فیضان القرآن کی ہے۔ جڑ جاؤ، یہی تعلیم مدرسوں کی ہے، مدرسہ اہل سنہ والجماعت کے ہیں۔ ان سے جڑ جاؤ تو مصطفیٰ سے جڑ جاؤ گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان سے بھاگو گے تو مصطفیٰ سے بھاگو۔ جی یہاں محبت مصطفیٰ ملتا ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ عشق مصطفیٰ ملتے ہیں۔ جی۔ تمیمون من علمدار، سبحان اللہ۔ تمیمون من دبن عاشق سویگو یس عشق نار دجے سن زن برزلیس پننوی پان۔ عاشق سویگو یس عشق نار دجے، اما عشق نار دود کس دبن بلال حبشی کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو، حضرت خباب کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو، کون سی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اے بلال تجھے مار کس لیے پڑ رہی ہے؟ اے بلال تجھے تپتی ریت میں لٹایا جا رہا ہے کس لیے؟ اے بلال تجھے کانٹوں کی چھڑیوں سے مارا جاتا ہے کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے دل میں عشق مصطفیٰ گھر کر گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت مولانا بلال کمار صاحب نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لواء الحمد ولا فخر، قیامت کی دعائش حمد جنڈ میں دست مبارک، لیکن فخر چھومنے میانو یارو جس آدم کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ آدم بھی قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا آقا مجھے بھی جھنڈے تلے لے لو۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ مجھے بھی اس حمد کے جھنڈے کے تلے لے جا، جس آدم کو میرے رب نے بنایا، جس آدم کو رب نے صفی اللہ کہا، جس موسیٰ کو میرے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کہا، جس عیسیٰ کو روح اللہ کہا، جس ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، یہ سارے پیغمبر نبی کے در پہ آئیں گے۔ بہت خوب، کس زندہ دن؟ باد زندہ باد۔ کس دن؟ روز محشر کے دن۔ ہم کہتے ہیں ہم وہاں تو جا ہی رہے ہیں لیکن یہاں بھی ہم جاتے ہیں۔ بہت خوب، زندہ باد جانا ہے زندہ باد۔ وہاں تو جانا ہی جانا ہے، جو یہاں منکر بنا اس کو بھی اس دن اسی کی طرف جانا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہم وہاں کیوں یہاں ہی مان لیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ محبوب یار محبوب محب میں نہیں میرا تیرا ہے، میرے نبی جو میرا وہ تیرا۔ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نبی نے فرمایا واللہ یوتی، مجھے عطا کرنے والا خدا ہے، وانا قاسم، اور بانٹنے والا مصطفیٰ، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا ہی نہیں، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ
بہت خوب زندہ باد محمد مصطفیٰ ہوگا، آقا سردار ہوگا قیامت کے دن، لیکن میرے نبی نے فرمایا ولا فخر، بہت خوب زندہ باد زندہ باد زندہ باد لا فخر، یہ میں فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا، مصطفیٰ اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں، واہ سبحان اللہ نہیں فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ میں يدخل مگر کب؟ جب کوئی نہیں گیا ہوگا، جب جنت میں کوئی نہیں گیا ہوگا، آدم جنت کے دروازے پہ کھڑے تھے، ہوں گے کہیں گے جنت کے داروغہ سے اے داروغہ دروازہ کھول، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ باہر سے آواز آئے گی انا آدم، انا جنت کا داروغہ کہے گا ویٹ کر، تو آدم تو صحیح ہے لیکن ویٹ کر، انتظار کر، آئیں گے تمام پیغمبر، آخر میں آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو جنت کے داروغے کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، ایسے آواز آئے گی کون ہے؟ اندر سے آواز آئے گی، باہر سے آواز آئے گی انا محمد رسول اللہ، جنت کا داروغہ کہے گا آقا میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، زندہ باد زندہ میں باد تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آدم کہے گا مجھے دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے جواب ملے گا کیونکہ رب نے فرمایا تھا تب تک کسی کو دروازہ نہ کھولنا جب تک میرا محمد داخل نہ ہو جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ میرے جوانوں یہاں ہی مصطفیٰ سے سودا کر لو، اسی لیے رب نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی، بہت خوب زندہ باد جس نے نبی کی اطاعت کر لی اسی نے اطاعت میرے رب کی کر لی ہے، لیکن جب اپنی باری رب کو آئی کہا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، مولا اب کیا فرمانا ہے؟ رب نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ایک میری اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، میں نے کہا مولا یہ تو آپ کی باری تھی، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی کہاں یہاں جو جس نے نبی کی اطاعت کر لی مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، پھر الگ سے نہیں فرمایا میری بھی اطاعت کرو، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، جو نبی کا ہو گیا وہی خدا کا ہوگا، یہ ممکن ہے جو مصطفیٰ کا بنے گا وہ خدا کا بھی ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا، جو خدا کا ہوگا وہی نبی کا بھی ممکن کیا وجہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، میں کہتا ہوں خدائی بلولن، اب آگے جا کے اللہ کہنا چاہتا تھا یہ کہنا ہوتا کہ یہ میں چھکیا مومن، لیکن وہاں سے کیا جواب وما ہوں، میرے نبی یہ مولا مومن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت خود میرے مصطفیٰ نے کی ہے، کہا لا یؤمنو، فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ کو اپنے جانوں سے بھی قربان نہ ہوگا، سبحان اللہ، پیارا نہ ہوگا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ بلال کمار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے میرے نبی، ان ایمان والوں سے رب کہتا ہے اے ایمان لانے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ مسئلہ یہ ہے لوگوں نے، ایمان والوں نے حضور سے پہلے قربانی کی تھی، حضور سے پہلے قربانی کی تھی، ذبح کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ابھی نبی نے کی نہیں تھی، ابھی حضور نے کی نہیں تھی، اب انہوں نے سوچا کہ قربانی کی اللہ کے لیے، قربانی کی اللہ کے لیے، لیکن ان کو پتا مت تھا ابھی کہ ایمان محمد رسول اللہ، آقا نے کہا، مولا نے کہا، اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، آگے مت بڑھو، آگے کس سے؟ اللہ اور قربانی تو انہوں نے نبی سے آگے، قربانی تو اللہ سے آگے، اللہ قربانی کرنے سے پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پاک ہے، اللہ قربانی نہیں کرتا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ مولا آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ اللہ رسول سے کہا اے ایمان والو، دراصل بات ایسی ہے جو نبی کے آگے گیا وہی خدا کے آگے بھی چلے، جو نبی کے آگے گیا وہی خدا کے آگے چلا گیا، اس لیے حدود میں رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو اپنی آوازوں کو پست کرو، اونچا نہ کہنا، اونچا نہ کہنا، کیونکہ اگر اونچا کہو گے تو اعمال برباد ہو جاتا، غرق ہو جائیں گے۔ پڑھا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں لیکن مصطفیٰ سے آگے کبھی، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اولیاء اللہ ہے جو تجھے اللہ سے ملائے دیتے ہیں، جو تمہیں اللہ سے ملائے دیتے ہیں۔ اس لیے علم پہ غرور نہ کرنا۔ ایک پیر صاحب تھے، اس نے کہا کہ میں کبھی میں اپنی زبان پہ نہیں لاؤں۔ کون سا لفظ؟ میں کہا حضرت کیوں؟ کہا حضور یہ میں بہت خطرناک لفظ ہے، اس نے شیطان کو گمراہ کیا، عزازیل کو گمراہ کیا، اسی میں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، اس لیے میں نے عہد کر لیا اب میں اپنی زبان پہ۔ ایک تھا ان میں سے کہا اس نے بہت بڑا پیر بنا کے رکھا ہے، میں اس کو لا کے ہی رکھوں گا، یہ میں زبان ہے، ٹھیک ہے۔ گیا کہتے ہیں نا کہ جب پیر کے دربار میں جاؤ، ولیوں کے دربار میں جاؤ، اپنے دلوں کی حفاظت کر لے، لیکن جب عالموں کے دربار میں جاؤ نا تو زبان کی حفاظت کیوں؟ کیونکہ عالم زبان کا پکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا۔ پیچھے بیٹھے ہیں اور اردو میں پہلی مرتبہ تقریر کی ہے، تو ماشاءاللہ تو ایسا کشمیری ہے، کلچر ہے کشمیری کا، تو کشمیری کا ہے تھوڑا سا لہجہ، تو اب آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کی محبت دیکھ کر، آپ کی عقیدت دیکھ کر اور آپ کا یہ ہجوم دیکھ کر دل خوش ہوا، واللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کہا کہ میں اس کو زبان پہ لا کے ہی رکھوں گا۔ گیا پیر صاحب کے پاس، کہا پیر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے شیطان کو کس لفظ نے گمراہ کیا؟ کیا کہا؟ شیطان کو اب پیر صاحب کو کیا بولنا؟ میں نے انا نے بولنا ہی ہے نا، اسی لفظ نے اس کو گمراہ کیا، انا پرستی نے۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹے جواب تو میں دوں گا، پہلے نماز پڑھیں۔ جواب تو میں دوں گا، پہلے نماز پڑھیں۔ کہاں ہاں حضرت نماز تو پڑھنی ہے، کب پہلے وضو بناؤ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ باجماعت۔ تو نماز جو ہی پڑھی، مریدوں کے ہجوم تھے تو پیر صاحب کھڑے ہو گئے۔ ابھی جو آدمی آیا تھا وہ کون ہے جس نے سوال کیا؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت میں ہوں، کہا اسی لفظ نے گمراہ کیا۔
کہا اسی لفظ نے اس کو کیا کیا؟ پیر صاحب کھڑے ہو گئے، کہا ابھی جو سوال کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، حضرت میں ہوں۔ کہا یہی اسی لفظ نے اس کو گمراہ کیا۔ آیا تو تھا پیر کو گمراہ کرنے، لیکن پیر نے ہدایت کر ڈالا۔ مرید بن کے زندہ باد بہت خوب۔ مرید بن کے چل دیے۔ کہا آقا بے شک آپ واقعی پیر ہو، میں تو آیا تھا آپ کو ایسا لفظ بتانے کے لیے، لیکن آپ نے تو میرے دل کی ٹھان لی ہے پہلے سے ہی۔ اسی لیے مولائے روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب بنا مولوی مولائے روم بنا کے اگر غلامی کرے شمس تبریز نہیں بنتا جب تک کسی سے اپنا ہاتھ نہ دو، پیر نہ بناؤ، مرشد نہ بناؤ۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرے آپ کو، جو آپ کو ہدایت کی راہ پہ لے جائے، نماز کی راہ پہ لے جائے، تقوی کی راہ پہ لے جائے، فضول کاموں سے آپ کو بچائے، بے حیائی سے آپ کو بچائے، بہرا روی سے آپ کو بچائے۔ اسی لیے ہم آقا کا میلاد تو مناتے ہیں۔ آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء کا یہی پیغام ہے، میلاد مناؤ لیکن سیرت اپناؤ۔ جی بے شک بے شک بے شک، اصل میلاد سیرت اپناؤ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانو، من استطاع منکم الباء، جس کو نکاح کرنے کی استطاعت فلیتزوج، گناہ نہ کرے، وہ نکاح کرے۔ آقا نکاح سے ہوتا کیا ہے؟ کہا پہلا چیز جو ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نکاح کرنے سے آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس انسان نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی، جس انسان نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی، جاتے جاتے پیغام لے جاؤ، جس انسان نے دو چیزوں کی ضمانت دی۔ آقا کس چیز کی؟ کہا زبان کی اور شرمگاہ کی۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہو اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، آقا نے فرمایا جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ بلال کمار صاحب قبلہ کشمیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاتے جاتے یہ کتابیں اپنے گھروں میں رکھو تاکہ جواب دینے کا موقع ملے۔ کوئی کہتا ہے درود و سلام مع عید میلاد النبی، تو یہ چوئی درود سلام پرانا میلاد النبی اسمان یہ چھا یا نہ چھا تلا ریٹی ہوئی کتاب دیو جواب یہ کریو پانے مطالعہ پڑھو، کب تک آپ بلاتے رہو گے؟ خود بھی کہو، خود بھی کچھ کرو، مطالعہ کرو، پڑھو اور لوگوں کو دعوت دے دو تو بنیو دعی انشاءاللہ۔ کتاب ہم ریٹی ہوئی تھی پنس ادگار سندر سیاہی ستہ اور علم غیب، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ علم غیب نہیں ہے۔ اب دیکھو سیاہ ستہ ہے کتاب، انہی کے حوالوں سے علم غیب ثابت ہے۔ اب کتاب کو پڑھنا ہے، آپ کو علم میں اضافہ ہو جائے گا، جواب خود بخود مل جائے گا انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ نیز عظمت، الصحابی کالنجوم، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آسمانوں کے تاروں کے جیسے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب لے لو، اپنے گھروں میں رکھو، دکھ درد اور بیماریوں کا علاج، وظائف ہے اس میں، پڑھو، گانوں کے بجائے، ریکارڈوں کے بجائے، بوتوں بجائے وظائف پڑھو، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وظائف پڑھو۔ اس لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم، دیو پنن اولادن حکم،
کیا بالصلاۃ کمیک نمازن وہم ابناء 7 سنین یہ تہنج اولاد بن کیا نام مدرسہ یہاں پہ آپ کا جو مدرسہ چل رہا ہے اچھا ٹھیک اچھا یہ ایسے مدرس چلان فیضان القرآن تو انشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کا ہے یہاں اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بنے عالم دین بنے آپ چاہتے ہو بنے کب سے چل رہا ہے مدرسہ 5-6 سال سے چل رہا ہے ماشاءاللہ لیکن ابھی یہ کمزور ہی ہیں کیونکہ آپ کا تعاون اتنا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہے لیکن میرے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قرآن دبن اگر تو اللہ تعالیٰ قریب چھو یسان گژھن تیل کریو خدای سے واتہ من پنن ٹیٹھ چیز قربان سبحان اللہ ٹیٹھ چیز چھ انسان ژور آسن 4 چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں اے آقا کون سی دبن گوڑنیک چھ امس آسن پنن زو کیا چھ آسن زو یہ زو چھ انسانس واریاہ ٹوٹ دویم چھ امس آسن پنن مال یہ مال تہ چھ بڑ ٹوٹ آسن امس پیتن حرام تہ کھیون یہ کھیہ مگر مال زین ہے یا چھ سود کوئی گل نہیں ہے سود ہے تو کیا ہے مال تو بنتا ہے حرام تو ہے نا حرام ہے دیکھا جائے گا کیا دیکھو گے وہاں تانبے کی زمین ہوگی تجاش زمین ترامو آفتاب آشی گناہگارن کلن نزدیک کیا وچھا تجاش نو وچھنس محلتی دویم چیز انسانس پنن مال آسن ٹوٹ تریم چیز انسانس آسن پنن اولاد ٹوٹ ژورم چیز انسانس پنن وطن آسن ٹوٹ ایک حضرت اپنی جان دوسرا مال تیسرا چوتھا وطن تو یہ 4 چیزیں انسان کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان 4 چیزوں کو قربان کر دیا مدینہ کون چھوڑنے کو چاہتا ہے اگر میں جاتا ہوں نا کہتا ہوں مولا میری موت یہاں ہی آ جائے آرزو کرتے ہیں نا لیکن امام نے وہ مدینہ بھی چھوڑ دیا امام نے وہ مدینہ بھی چھوڑ دیا تو وہ اے امام کیا جے دبن تاکی میں کیسے ریز روزن خدا تو خدای سن اس لیے پنن مال کے قدیمی مسجد شیطی جاوے مسجد تعمیر گسن امی خدرتی انشاءاللہ پروردگار کری توہین خانہ آباد امی خدرتی کریو برپور تعاون برپور مدد کریو آت انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کری توہین خانہ آباد پروردگار کری توہین گھر آباد پروردگار عالمین کری اچھا دبن نات شریف پریو کشر پوڑن آک انشاءاللہ آپ سننے کے لیے تیار انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں اللہ قبول فرمائے پروردگار کریم پنی بارگاہ مز قبول ناس آرام یمیس بیمارس ناس آرام یمیس بیمارس سرو زیارس از انتظار سرو زیارس از انتظار ستاو کامل یقین محکم ستاو کامل یقین محکم دوا سداجن دی بیمار دوا سداجن دی بیمار ناس آرام یمیس بیمار مری
سے آرام یمیس بیام یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آگا صلوات اللہ مدینس لگائی رو یہ جبینس ویتی گز مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول کا یا حبیب علیکہ صلوات سور گو مگر چھوس انتظار اسبت گز مدینہ یا نبی علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب علیکہ صلوات نبی علیت سون استقبال جانو دل حضر بتاوس بیتی گز مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات سور گو مدین مگر چھس با انتظار اسبتی گز یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام اللہ شفا چون دادل مدینہ میں دیم دیدار کار محجبین میں اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ گزر ماں واہ چھوئی مدینہ سے ہے تمام رانی تم مدینہ میں اللہ صلی اللہ یا رسول مدیدان گاش چون مدینوں خواب نصیب آسی مدینہ میں اللہ صلی اللہ مبارک تس چھوئی وچ کعب چشیم بلا شک کعب چھوئی مدینہ میں اللہ صلی اللہ یا رسول
حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی میں شر سے جب پڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نعمہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق و ستار بے خطا کا ساتھ ہو یا الہی نعمہ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نعمہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق و ستار بے خطا کا ساتھ ہو اے میرے ربا اش گنہگار اش بدگار اش روئی سیا